بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ علامات قیامت اور دجال کی تیسری قسط آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم عالم اسلام کی سب سے پراسرار ترین شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی تذبذب کے معاملے کا شکار تھے اور صحابہ بھی متذبذب تھے۔ تاریخ اسلام میں اس شخص کے بارے میں جس قدر متضاد اقوال موجود ہیں، شاید کسی اور شخصیت کے بارے میں ایسے نہ ہوں۔ جی ہاں، میں بات کرنے جا رہا ہوں ابن سیاد کے بارے میں، جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے یہ دجال ہے، جس کے بارے میں صحابہ حضور کی مجلس میں دجال ہونے کی قسم کھاتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام انکار نہیں فرماتے تھے۔ یہ شخص کون ہے؟ کیا وہ واقعی دجال تھا؟ آئیے تاریخ کو ٹٹولتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو ابن سیاد، جس کا نام صاف یا عبداللہ ابن سیاد یا سعید تھا، اس کی پیدائش ہو چکی تھی۔ یہ یہودی گھرانے میں سے یا انصار کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ پیدائشی طور پر کانا تھا، یا بعض روایت میں یہ جوانی میں کانا ہو گیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی خبریں آتی تھی کہ یہ آدمی عجیب عجیب باتیں بتاتا ہے۔ بچہ تھا، عجیب عجیب باتیں بتاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خبریں ٹٹولنے کے لیے کبھی صحابہ کو بھیجتے تھے اس کی ماں سے پوچھوانے کے لیے کہ بھائی یہ کتنے وقت میں پیدا ہوا، تو اس کی ماں نے کہا جی 12 مہینے میں پیدا ہوا۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو کہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ بنی مغالہ کے قلعے میں یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام گئے اور حضرت عمر ساتھ تھے۔ حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کہ اشہد انک رسول امیین، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہو۔ پھر اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضور نے اس سے پوچھا تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی یاتین الصادق والکاذب، مجھ پر میرے پاس سچی خبریں بھی آتی ہیں، جھوٹی خبریں بھی آتی ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میرے دل میں کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے تیرے لیے چھپائی ہوئی ہے، تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اس نے کہا الدخ، دخان کہنا چاہ رہا تھا، دخ کہہ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ نامراد ہو جا، تیری عزت کبھی نہ بڑھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے اس کا سر قلم کر دوں۔ حضور نے فرمایا عمر اگر یہ دجال ہے تو اسے قتل نہیں کر سکے گا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو تجھے اس کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ یہ ابن سیاد ایک باغ میں ایک چادر لپیٹے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، کچھ سو سو کی آوازیں آ رہی تھی، ایسی آوازیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چونکہ دجال کا معاملہ بڑا سخت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اگر یہ دجال ہے تو اس کی باتیں مجھے معلوم ہو جائے۔ تو حضور چھپ چھپ کے جا رہے تھے کہ اس کی آواز سنیں۔ اتنے میں اس کی ماں نے، جو غالباً مسلمان تھی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آواز لگائی کہ یا صاف دیکھو محمد آئے ہیں، تو یہ جلدی سے اٹھ گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ایک مرتبہ، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کی بات ہے، ایک گلی میں لڑائی ہوئی تو یہ بہت غصہ ہوا اور اس کی جو رگیں ہیں وہ پھول گئی اور لوگ گلی میں جمع ہو گئے۔ بعد میں تو ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن حفصہ کے پاس گئے تو حفصہ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال جو ہے یہ نکلے گا اسی وقت جب اس کو غصہ دلایا جائے گا، جب تک اس کو غصہ نہیں دلایا جائے گا یہ نکلے گا نہیں۔ یہ ابن سیاد مسلمان ہوا تھا، یہ ابن سیاد مکہ مدینہ بھی گیا، یہ ابن سیاد کی اولاد بھی تھی، اور یہ خود انکاری بھی تھا کہ میں دجال نہیں ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ ایک مرتبہ سفر میں کسی طرح سے یہ میرا ساتھی ہو گیا، اب میں چاہ رہا تھا کہ میں جان چھڑاؤں اور یہ میری خدمت کرنے لگ گیا اور مجھے اس کے ہاتھ سے کچھ لینے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا ابو سعید میرا دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے رویے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو پھانسی لگا دوں۔ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دجال جو ہے وہ کافر ہوگا، میں تو مسلمان ہوں، وہ مکہ مدینہ نہیں جائے گا، میں مکہ بھی گیا ہوں، مدینہ بھی گیا ہوں، وہ بھی اولاد ہوگا، میری اولاد بھی تھی۔
تو اے ابو سعید، آپ لوگ کیوں مجھ سے اتنا نفرت کرتے ہو؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے لیے رحم آیا، لیکن اس نے اچانک مجھے کہا کہ ہاں اتنی بات ہے کہ میں دجال کے بارے میں بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کے بارے میں جانتا ہوں، اس کے ماں کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر تجھے دجال بنایا گیا، تو اس نے کہا کہ اگر مجھ پر یہ سب کچھ پیش کر دیا گیا تو میں اس سے انکار نہیں کروں گا۔ ابن سیاد کی موت کیسے ہوئی؟ ایک آدھ روایت ہے جو کافی کمزور ہے کہ جی یہ مرا، مدینے میں انتقال ہوا اور اس کی جو ہے وہ جنازہ پڑھایا گیا صحابی ہونے کے حیثیت سے، لیکن جو زیادہ مضبوط روایت ہیں وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ حرہ میں غائب ہو گیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اصفہان کی فتح کے موقع پر ابو نعیم اصبہانی اپنی کتاب میں، جو تاریخ کی کتاب، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں یا تابعی کہتے ہیں کہ ہمیں یہودیوں کی خوشیوں کی آوازیں آنے لگ گئی، جیسے ڈول تاشے ایسے بجا رہے تھے۔ ہم نے معلومات کی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ وہ شخصیت آ گئی ہے جو ہمیں نجات دلائے گی اور جو ہمیں عزت دلائے گی۔ تو ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ بادشاہت کے لباس میں ہے اور بڑا خوبصورت لباس اس نے پہنا ہوا ہے، تو جب میں نے کوشش کی تو ابن سیاد تھا اور وہیں سے وہ غائب ہو گیا۔ ایک اور قول یہ ہے کہ نہیں، واقع حرہ کے موقع پر ابن سیاد غائب ہوا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہتے تھے خدا کی قسم یہ دجال ہے۔ اس لیے امت بہت زیادہ اس کے بارے میں تشویش میں ہے اور اختلافی قول ہے کہ ابن سیاد دجال تھا یا نہیں تھا۔ کچھ اسے بڑا دجال قرار دیتے تھے، کچھ کہتے کہ نہیں یہ بڑا دجال نہیں ہے، چھوٹا دجال تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 بڑے دجال آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، تو یہ 29 دجالوں میں سے ہے۔ واللہ عالم کہ ابن سیاد دجال تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ وہ پراسرار شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں اسلامی تاریخ سب سے زیادہ تذبذب میں ہے اور اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ امام ذہبی نے اس کے ایک بیٹے عمارہ ابن عبداللہ ابن سیاد کو ذکر کیا ہے کہ یہ تابعین میں سے تھے اور اس کی روایت بھی ثقہ ہے۔ واللہ عالم ابن سیاد دجال ہے یا نہیں ہے، اس کو دجال اور اس کے متعلق کی باتیں انشاءاللہ اگلی قسم میں۔ والسلام۔